الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ اور پھر ان آیات کے تحت حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن شریف میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور رعد اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اس حال میں کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی کو پکارنا حق ہے، سچ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے مگر اس شخص کی طرح جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلایا ہے کہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، مگر وہ پہنچ نہیں سکتا، اور کفار کی دعا صرف بھٹکتی پھرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے اور خواہ مجبوری سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔
اس سے قبل کہ ہم تفسیر نور القرآن کے تحت بیان کی گئی باتوں کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ جن حضرات نے یہاں پر ابھی اس مجلس میں یہ آیت کریمہ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 کو سماعت کیا ہے، ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ درس شریف کے بعد یہ احباب سجدہ تلاوت کریں گے، اور جو احباب بعد میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ سماعت فرمائیں گے ان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو آئیے ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ارشاد تھا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر لیتی۔ اگر وہ قوم اپنے اندر اچھی عادت پیدا کر لیتی ہے تو خدا اسے عزت کا عروج بخشتا ہے۔ اگر وہ قوم اپنے اندر گناہوں اور برائیوں کو جنم دے لیتی ہے تو اسے رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس آیت پاک میں ارشاد ہے، جب کسی گستاخ قوم پر قدرت کی گرفت آ جائے تو اس گرفت سے قوم کو اس کے باطل معبود بت بھی نہ بچا سکیں گے، نہ ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ ان آیات مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار کی طرف صحابہ کو بھیجا کہ اسے ہدایت کریں، حق کی دعوت دیں، تو اس سردار نے صحابہ سے مذاق کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کا خدا کا کاہے کا ہے، کس جنس سے بنا ہے، یعنی تمہارے نبی کا خدا کاہے کا ہے، کس جنس سے بنا ہے، وہ لوہے کا ہے یا پیتل کا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس آ گئے۔ صحابہ پھر گئے، پھر بھی اس نے ایسی ہی گستاخیاں کیں۔ آخرکار اس پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سلسلہ میں ایک دوسری روایت اس طرح ملتی ہے کہ ایک کافر عامر بن طفیل نے دوسرے ایک کافر سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس مشورہ پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، عامر پر بجلی گری اور وہ مر گیا، دوسرا بھاگا اور گھوڑے سے گر کر مرا۔ رب قدوس جل مجدہ اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرماتا ہے، اے انسانوں، صرف تم ہی میرا ذکر نہیں کرتے، میں نے دنیا کی دوسری چیزوں کو بھی شعور بخشا ہے، وہ تسبیح کرتی ہیں، میرا ذکر کرتی ہیں۔ بادلوں کا فرشتہ رعد تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی ہیبت سے بادل چلتے ہیں، ہوائیں رخ بدلتی ہیں۔ رب کی جب رعد تسبیح کرتا ہے تو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جس شے پر چاہے بجلی گراتا ہے۔ برق چمکنے والی بجلی، صاعقہ گرنے والی بجلی اور رعد کڑکنے والی آواز، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ سخت گرفت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے علاوہ بتوں سے استفادہ بے معنی بے فائدہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ تو انہیں جواب ہی نہیں دیتے۔ ان لوگوں کی جہالت، سرکشی اور حماقت کی ایک مثال دے کر فرمایا گیا، ان کا بتوں سے مانگنا ایسا ہے
جیسے کوئی پیاسا کنویں پر بیٹھ کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ پانی اوپر آ جائے، اس کی یہ حماقت ہے۔ پانی بے شعور ہے، وہ کیسے اوپر آئے گا اور یہ کیسے پی کر پیاس بجھائے گا؟ یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ پانی اوپر آ جائے، منہ میں چلا جائے۔ پانی نہ تو اس کی پیاس کو محسوس کرتا ہے، نہ آواز کو سنتا ہے۔ یہی حال مشرکین کا ہے کہ بتوں سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جیسے پانی مانگنے والے کی درخواستیں بیکار ہیں، ایسے ہی بتوں کے سامنے ان کی دعائیں بیکار ہیں۔ جیسے پانی پیاسے کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی پیاس کو دفع نہیں کر سکتا، ایسے ہی بتوں کا معاملہ ہے۔ اپنے بلانے والوں کو نہ نفع پہنچا سکیں نہ مدد کر سکیں۔ کفار و مشرکین کی ساری کوششیں بیکار بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ حقیقی خالق و مالک تو اللہ ہی ہے، جس کے لیے آسمانوں زمینوں کی ہر شے سجدہ ریز ہے۔ بعض خوشی سے سجدہ کرتی ہیں، بعض مجبوری سے۔ ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح کرنے میں ان یہود کے نظریہ کا بطلان ہے جو کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تسبیح و تحلیل کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں، وہی ان کا خالق و مالک ہے جس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی ہر شے کے سجدہ کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ ہر شے اپنے رب کی اطاعت گزار ہے اور تابع فرمان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔